जलसा सालाना 1983 के मौका पर रबवा में हज़रत खलीफतुल मसीह राब यदल्लाहु ताला बिन अज़ीज़ ने जो इफ्ताही खिताब इरशाद फरमाया वो नाज़रीन की खिदमत में पेश है। हमें अफसोस है कि इसकी वीडियो पूरी तरह महफूज नहीं। ये खिताब रबवा में मुनक़द होने वाले जलसा है सालाना के मनाज़र और रबवा के कुछ मनाज़र के साथ नाज़रीन की खिदमत में पेश की जा रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीदिल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़ इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहू हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल
العرش المجيد فعال لما يريد. یہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کا انسان بڑا ہی بدقسمت ہے بعض لحاظ سے، اور بعض لحاظ سے خوش نصیب بھی ہے۔ خوش نصیب تو اس لحاظ سے کہ یہ وہ دور ہے جس میں وہ داعی اللہ پیدا ہوا، وہ موعود آیا جس موعود کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ وہ آیا تاکہ زمانے کو ہلاکتوں سے بچائے، وہ آیا تاکہ ان انسانوں کو جو اپنے رب کی طرف پیٹھ دکھا کر دور جا رہے تھے واپس اپنے رب کی طرف بلائے۔ بڑا ہی خوش نصیب دور ہے جب ہم اس پہلو سے اس دور کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک منادی اللہ پیدا ہوا، لیکن ایک اور پہلو سے جب ہم اس دور کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ہی تکلیف دہ حالات سامنے آتے ہیں۔ بہت کم ہیں جن کو ابھی تک توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مصلح داعی اللہ اور نجات دہندہ کو پہچان سکیں، اور باقی دنیا کا اس انکار کے نتیجے میں جو حال ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے، اور روز بروز اس کے انکار کے نتیجے میں خطرات اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ بعید نہیں کہ انسان خود دوسرے انسان کی ہلاکت کا انتظام کرے، ہلاکت کا سامان کرے، اور ساری دنیا کو ایک عالمی جنگ کی لپیٹ میں لے آئے، جس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس حال میں بچے کچے انسان باقی رہیں گے۔ آج یہ دنیا نفرتوں کی شکار ہے، شمال جنوب سے نفرت کر رہا ہے، اور جنوب شمال سے، مغرب کو مشرق سے نفرت ہے اور مشرق کو مغرب سے، اور پھر اپنے اپنے دائرے میں یہ مزید نفرتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ مغرب کی تقسیمیں بھی نفرت کی بنا پر ہیں، اور مشرق کی تقسیمیں بھی نفرت کی بنا پر ہیں۔ قومیں قوموں سے نفرت کر رہی ہیں، اور ملک ملکوں سے، اور ایسے ملک بھی ہیں جن میں ایک ہی ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ ان سب نفرتوں کے نتیجے میں دنیا امن کی راہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی آگ دراصل پہلے سینوں میں بھڑکا کرتی ہے، جب سینے جلتے ہیں پھر وہی آگ ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہوئی دوسرے انسانوں پر جا کے پڑتی ہے۔ کبھی وہ زمین سے اٹھتی ہے، کبھی آسمان سے برستی ہے، نہ سمندر اس کی زد سے محفوظ رہتے ہیں، نہ خشکیاں، نہ کوہ نہ کاہ، ہر جگہ یہ آگ لپکتی ہے جو پہلے سینوں میں تیار ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جہاں آخری زمانے کی تباہی کا نقشہ کھینچا، وہاں سینوں ہی کو ذمہ دار قرار دیا اس آگ کا جو آخری زمانے کو ہلاک کرنے کے لیے خود انسان تیار کرے گا۔ چنانچہ فرمایا تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو پھر دلوں پر واپس جھپٹے گی، جن دلوں میں وہ پیدا ہوئی تھی، جن دلوں سے باہر آ کر اس نے خوفناک شکلیں اختیار کی تھیں، پھر یہ واپس لپکے گی اور انہی دلوں کو جلا کر رکھ دے گی جن دلوں سے یہ پیدا ہوئی تھی۔ اتنے شدید خطرناک حالات ہیں اس نفرت کے نتیجے میں کہ امن کے جتنے سانس بھی نصیب ہوں یہی غنیمت ہے، اور بظاہر اس خوفناک جام سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی جو اس وقت انسان کو درپیش ہے۔ ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت وہی تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ
منادی للایمان کے اوپر ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بچانے کے جو سامان پیدا فرمائے ہیں انہیں قبول کیا جائے. اپنے رب کی طرف ہم واپس لوٹ آئیں، اس کے سوا اب بچنے کی کوئی صورت نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ دعوت اللہ کو بھی نفرتوں کے مارے ہوئے انسان نے مزید نفرت کی وجہ بنا لیا، محض اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس زمانے میں ایک مصلح کو، ایک نجات دہندہ کو بھیجا. محض اس وجہ سے ان سے نفرت کی جاتی ہے. چنانچہ قرآن کریم اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. کہ عجیب حال ہے انسان کا کہ بعض لوگوں سے محض اس لیے بھی نفرت کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. انہوں نے کوئی وجہ نفرت پیدا نہ کی. انہوں نے نہ کسی کے گھر لوٹے، نہ کسی کو زندہ آگ میں جلایا، نہ کسی کے اوپر وہ نہ واجب حملہ آور ہوئے، نہ کسی کو گالیاں دیں، نہ یہ تعلیم دی کہ ان کے گھر لوٹو یہ باعث ثواب ہوگا. نہ یہ کہا کہ فلاں کو قتل کرو تو تم جنت میں جاؤ گے. وہ تو خالصتاً اللہ کی خاطر اس کے نام پر اس کی طرف بلانے والے تھے. اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ان سے نفرت کرنے کی. لیکن جب انسان نفرتوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے تو پھر یہ بات بھی اسے قبول نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں نجات کی طرف بلائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رب ہے جس کی خاطر ان سے نفرت کی جا رہی ہے. لہو ملک السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا مالک خدا ہے. اس کی بادشاہت صرف آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر بھی ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ اس خدا کے بندوں سے نفرت کر کے انہیں کوئی قوم ہلاک کر سکے. بس آج دنیا میں جتنی بھی نفرتیں ہیں ان کے خلاف امن کی کوئی ضمانت نہیں. ہاں ایک نفرت ہے جس کے خلاف امن کی ضمانت ہے، جس کے متعلق حتمی طور پر قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ نفرت ہے جو محض اللہ کی خاطر بعض قومیں قبول کیا کرتی ہیں. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ان قوموں کو مٹا دے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو خدا کی طرف بلانے والی ہوتی ہیں. انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم ایک اور جگہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو خدا کے بندے جو خدا کے ولی بن جاتے ہیں، جو خدا کے دوست ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اپنی رب کی محبت کے گیت گاتے ہیں، اللہ کی محبت ہی ان کی زندگی بن جاتی ہے. لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور کوئی ایسا وقت ان کی زندگیوں پر نہیں آئے گا کہ وہ غم کریں اور پچھتائیں کہ کاش ہم نے یوں نہ کیا ہوتا اور یوں کیا ہوتا. آئندہ کے لیے بھی فکروں سے وہ آزاد ہیں اور ماضی سے متعلق بھی وہ فکروں سے آزاد ہیں، اور ان کا حال بھی پرامن ہے کیونکہ آسمان کا خدا ان کو امن کی ضمانت دیتا ہے. بس ساری دنیا کی نفرتوں میں سے سب سے زیادہ ممتاز نفرت جو جماعت احمدیہ کو دوسری ہر جماعت سے الگ کر دیتی ہے وہ یہی نفرت ہے جو اللہ کی خاطر کی جا رہی ہے ہم سے. عجیب حالت ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اس نفرت کو برداشت کر رہے ہیں اور بعض لوگ اللہ کی خاطر اس نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی حاکم الحاکمین ہے، اسی پر ہماری نظر ہے. لیکن میں ان نفرت کرنے والوں کو آج خوب کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نفرتوں کی آگ جتنی چاہو بھڑکاؤ، ہمارے صبر کو وہ آگ جلا نہیں سکے گی.
बुग़्ज़ व इनाद के अलावा करो, जितनी तुम में हिम्मत है उसमें ईंधन डालो और भड़काओ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अहमदी जो तुमसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत पर तुम्हारी नफरत की आंच नहीं आएगी और नहीं आएगी और नहीं आएगी। मोहब्बत जिंदा करने के लिए होती है और जिंदा रहने के लिए होती है। आज तक कभी नफरत मोहब्बत पे गालिब नहीं आई, इसलिए मैं अपने नफरत करने वालों को ये खुशखबरी देता हूं, अपने से नफरत करने वालों को ये खुशखबरी देता हूं कि हमें हमारी तरफ से तुम्हें हमेशा अमन नसीब रहेगा। तुम्हारे दुख उठाकर मरने वाले आखिरी वक्त में, आखिरी सांसों में तुम्हें दुआएं देते हुए इस दुनिया से रुखसत होंगे, और मुझे यकीन है कि यही दुआएं हैं जिन्होंने तुम्हारी तकदीर बदलनी है, तुम्हें हलाकतों से बचाना है। ये कैसे मुमकिन है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नफरतों से खौफ खा जाएं और डर जाएं, जबकि मूसा के गुलामों ने तो ऐसा नहीं किया था। मूसा के गुलामों को, उन साहिरों को जिन्होंने हजरत मूसा का मौजज़ा देखकर उन्हें कबूल किया, जब फिरौन ने यह धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर फेंक दूंगा और इंतहाई दर्दनाक अजाब दूंगा, तुम कौन होते थे कि मेरी इजाजत के बगैर इस शख्स पर ईमान ले आओ, जबकि इस मुल्क की इनान मेरे हाथ में है, जबकि मैं बादशाह हूं और मेरे सिवा और कोई बादशाह नहीं, जबकि सारी ताकतें मेरे कब्जे में हैं। तुम कौन होते हो कि मुझसे पूछे बगैर इस मूसा पर, जिसके ऊपर बहुत थोड़े लोग ईमान लाए हैं, तुम ईमान ले आओ। उनका जवाब कितना प्यारा, कितना अजीम शान, कैसा अबदी जिंदगी रखने वाला जवाब था जो कभी मर नहीं सकता। वो जवाब ये था, ला ज़ैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कि हाँ जो कुछ है करो, हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, अदना हालत से आला की तरफ चले जाएंगे, बुरे हाल से अच्छे हाल की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। जिस रब की खातिर हम जाने देंगे उसी रब के हुजूर हमने हाजिर होना है, इसलिए हमें किस बात से डराते हो। तो अगर मूसा की कौम ने वक्त के जाबिर बादशाह को यह जवाब दिया था, तो आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का भी यही जवाब है और यही जवाब है और यही जवाब है। खुदा की कसम, हमारे बदनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उन्हें कौवों और चीलों को खिला दिया जाए, हमें बना दिया जाए, हमें जलाकर खाकिस्तर कर दिया जाए और उस खाक को, उस राख को समंदरों और पानियों में बहा दिया जाए, तब भी हमारे जर्रे जर्रे से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की आवाजें बुलंद होंगी। कैसे मुमकिन है कि हम अपने रब की तरफ बुलाना भूल जाएं? कैसे हो सकता है कि हम अपने रब की तरफ बुलाना छोड़ दें? ये तो मुमकिन नहीं, ये तो हमारे बस की बात नहीं। ये तकलीफ हमें नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमें इसकी तालीम नहीं है, हमारी सरिश्त के खिलाफ है। अल्लाह की खातिर अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोग दुनिया की धमकियों से ना कभी पहले डरे हैं, ना कभी आइंदा डरेंगे। देखो, हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए ये रास्ते तय करके मुअय्यन फरमा दिए। खुदा की तरफ बुलाने से आप कभी बाज ना आए, इंतहाई दुख आपको दिए गए, इंतहाई तकलीफें आपको पहुंचाई गई। वो जो सरवरे दो आलम था, जिसकी खातिर कायनात को पैदा किया गया, इस हाल से मक्के की गलियों से गुजरा कि सर पर खाक और राख फेंकी जाती थी। इतने दुख दिए हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस कदर शदीद अज़ियतें पहुंचाई गई आपके गुलामों और आपके मानने वालों को,
کہ ان کے تصور سے بھی آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یقین نہیں آتا کہ انسان کی ہمت اتنی بلند بھی ہو سکتی ہے, صبر اور حوصلے کے پیمانے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خدا کی خاطر کوئی برداشت کرتا چلا جائے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اللہ سے باز نہیں آئے. وہ واقعہ یاد کریں جبکہ ابو طالب نے ابو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن یہ کہا کہ اے محمد, اب تو قوم تنگ آ چکی ہے, بہت دکھ دیے ہیں تم نے قوم کو اس دعوت کی وجہ سے, ان کے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سمجھا کر کسی طریق سے جو کچھ تم پسند کرتے ہو اسے قبول کرو, لیکن تمہیں باز رکھا جائے اس دعوت سے. اور پھر کفار مکہ کی طرف سے کچھ پیشکش کی گئی کہ یہ چیزیں وہ تمہاری خدمت میں پیش کرتے ہیں, انہیں قبول کر لو. اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو سارے عرب کی بادشاہت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں دی جائے گی. اگر تم مال دولت کی تمنا رکھتے ہو تو سارے عرب کی دولتیں سمیٹ کر تمہارے قدموں پر نشاور کر دی جائیں. اگر تم حسین عورتوں کی خواہش رکھتے ہو تو سارے عرب میں سے حسین ترین عورتیں تمہارے حرم میں داخل کر دی جائیں گی. صرف ایک شرط ہے کہ دعوت اللہ سے باز آ جاؤ. جانتے ہیں ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا, اے چچا, معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں, آپ میں مزید سکت نہیں رہی میرے ساتھ دینے کی, لیکن میں ایک غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ کی حفاظت کی وجہ سے میں دعوت اللہ کر رہا ہوں, اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ کے منہ کی خاطر عرب مجھ سے رکے ہوئے ہیں, تو آج اپنی حفاظت واپس لے لیجئے. مجھے کوڑی کی بھی اس حفاظت کی پرواہ نہیں, میں خدا کا ہوں اور خدا کی حفاظت میں رہوں گا. پھر آپ نے فرمایا, یہ کیا لالچیں دیتے ہیں, خدا کی قسم اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں, تب بھی میں خدا کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤں گا. بس ہماری سرشت میں تو یہ تعلیم داخل ہے. اس مٹی سے گوندے ہوئے لوگ ہیں, کیسے ممکن ہے کہ وہ دکھ اور وہ تکلیفیں جن کے خوف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلامان پیچھے نہیں ہٹے اور تادم آخری سانس تک اپنے رب کی طرف بلاتے رہے, ہم بے وفائی کریں اپنے اس آقا سے اور ہم اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ ممکن نہیں. ہم جو تجدید عہد کر بیٹھے ہیں, ہم جنہوں نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین روحانی فرزند مسیح موعود کو سچا سمجھا اور آپ کی بات پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھوں پر ان سارے نیک عہدوں کی تجدید کی جو اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کیے جا چکے تھے, ہم کیسے باز آ جائیں, ہم کیسے رک جائیں؟ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس محبت اور کس پیار کی طرف اپنے خدا کی طرف بلایا ہے. یہی دعوت ہماری ہے. ہم بھی اسی خدا کی طرف, اسی محبت اور پیار سے بلانے والے ہیں. تمہیں ہماری ذات سے کوئی خوف نہیں. ہم کبھی نفرت کی تعلیم نہ دیتے ہیں, نہ دی ہے, نہ آئندہ کبھی دیں گے. ہمارا دعوت تو صرف اتنا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے, ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے, ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جام دینے سے ملے, اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں, اس چشمے کی طرف دوڑو
اے محرومو اس چشمے کی طرف دوڑو، اے محرومو اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جاؤ اور دنیا کو ان الفاظ میں اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق و وفادار نہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا ہی بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک پتہ رہی کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا۔ اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں، اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے۔ کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا اور اکیلا اپنے پر ناراض نہیں تھا۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی۔ اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے
اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدانوں میں، ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ من نہ آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کان درمیان خاک و خون بینی سرے۔ بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے امن اور محبت کی راہوں پر چلیں گے۔ ہمیں دنیا سے کوئی خوف نہیں، کیونکہ خدا کے بندے جو خدا کے ولی ہو جاتے ہیں ان کو دنیا کے خوفوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ہم وہ آزاد قوم ہیں جن کی آزادی، یعنی غیر اللہ کے خوف سے جن کی آزادی پر کبھی کوئی تبر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں گے، اس دنیا میں بھی خدا کے ہیں، اس دنیا میں بھی خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس لیے ہم سے بہتر، ہم سے یقینی امن کی زندگی اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ خطرہ ہمیں اپنی ذات پر نہیں، اپنی ذات سے متعلق نہیں، خوف ہم نے اپنے اوپر نہیں، ہاں بنی نوع انسان کے لیے خوف رکھتے ہیں، بنی نوع انسان کے لیے پریشان اور محزون رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بس آج ہم سب مل کر جو دعا کریں اس میں بنی نوع انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بطور خاص دعا کریں، اور اس سے بڑھ کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی دکھوں کا شکار ہو چکی ہے یہ امت۔ کوئی ایک ملک بھی تو ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کا حال غیر نہ ہو چکا ہو۔ طرح طرح کے مصائب نازل ہو چکے اور طرح طرح کے مصائب منہ پھاڑے دیکھ رہے ہیں، اپنے وقت کی انتظار کر رہے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان سلطنتوں میں بے امنی کی روح ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ بعض مسلمان بھائی بعض دوسرے مسلمان بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، بعض مسلمان ملک بعض دوسرے مسلمان ممالک سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ہی نعرہ بلند کرنے والے، ایک ہی ملک کے باشندے ایک دوسرے کے قتل کر رہے ہیں، اور خدا اور محمد مصطفیٰ کے نام پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے حالات آپ جانتے ہیں کتنے دردناک ہیں، کس طرح مسلمان کی آزادی کے علمبرداروں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور کوئی پشیمانی نہیں، کوئی احساس ندامت نہیں ہے۔ یہی حال ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایران عراق کے ساتھ لڑ رہا ہے، مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ غیر قوموں سے ہتھیار مانگ مانگ کر اور خرید کر مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کی زندگی بھر کی کمائیاں، ان کی جائیدادیں آگ کی نظر کی جا رہی ہیں، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اتنے دردناک حالات ہیں کہ یہ ہیں وہ حالات جو ہمارے لیے فکر کا موجب ہے۔ آج بعض لوگوں کو ساری دنیا میں خطرہ صرف احمدیت سے نظر آ رہا ہے، جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے دنیا کو۔ وہ جو ساری دنیا کی امن کی ضمانت ہیں، بعض لوگ ان کو خطرہ بیان کر رہے ہیں اور ان سارے خطرات سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے دعائیں کریں ان آنکھوں کے لیے کہ ان کو بصارت نصیب ہو، ان دلوں کے لیے جو گنگ ہو چکے ہیں، بند ہو گئے ہیں صداقت کو دیکھنے سے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے انتہائی ہولناک واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ان کو فکر پیدا نہیں ہوتی۔ ایک طرف اشتراکیت ہے جو مسلمان ممالک پر بھی قبضہ کرتی چلی جا رہی ہے، ان کے ذہنوں پر بھی قابض ہو رہی ہے، ان کے دلوں کو بھی اپنا بنا رہی ہے۔ ایک طرف مادہ پرستی ہے جو ایک اور قسم کا زہر لے کر مسلمان کے رگ و پے میں داخل ہو رہی ہے، اور دونوں ہلاکتیں دراصل خدا سے دور لے جگہ جا رہی ہیں۔ یہ وہ حقیقی خطرات ہیں جو آج بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمان دنیا کو درپیش ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھنے سے انکار کر رہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ خدائے مواحد کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دہریت کا شکار ہو جائیں یا مادہ پرستی کے زہر سے مارے جائیں، ان کو سوائے احمدیت کے اور کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ان کے لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم اس بات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ قول اور فعل ہی سے نہیں، دعاؤں کے ذریعے اس دنیا کو بچانے کا انتظام کریں۔ بس اس دعا میں بکثرت اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، فلسطین کے لیے بھی دعا کریں اور لبنان کے لیے بھی دعا کریں، سعودی عرب کے لیے بھی دعا کریں اور یمن کے لیے بھی دعا کریں، دعائیں کریں عراق کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ ایک ایک مسلمان ملک کا حال اپنے ذہنوں میں حاضر کر کے درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ان کے بچنے کی دعائیں کریں۔ یہ امت مرحومہ بہت ہی مظلوم ہے، آج اتنے دکھوں کا شکار ہے کہ بعض دفعہ راتوں کو بے چین ہو کر میں خدا کے حضور گریہ گزاری کرتا ہوں، اے میرے مولا ان کو بچا لے۔ یہ ہم سے نفرتیں کریں تو کرتے رہیں، لیکن ہماری محبت پہ آنچ نہیں آئے گی۔ ہم تو ان کا سکھ دیکھ کر ہی راضی ہوں گے، ان کے دکھوں سے ہم راضی نہیں ہیں۔ ان دعاؤں میں میرے شریک ہوں، آج بھی شریک ہوں، کل بھی شریک ہوں، صبح بھی شریک ہوں اور رات کو بھی شریک ہوں۔ عرب دنیا کے دکھ تو ہمارے لیے بطور خاص تکلیف کا موجب ہیں۔ محسن اعظم ان لوگوں میں پیدا ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے سارے زمانوں پر احسان فرمایا۔ ہم اس احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج اگر ہم روحانیت کی لذت پا رہے ہیں، آج اگر ہم خدا سے آشنا ہیں، تو عرب قوم ہی میں وہ ہمارا آقا اور محسن پیدا ہوا تھا جس کے نتیجے میں آج ہم خدا آشنا ہو گئے۔ اس احسان کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ ہمیں گہری محبت ہے اس قوم سے، ان کے دکھ ہمارے دکھ ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دکھ ان سے بڑھ کر ہمارے دکھ ہیں۔ ان کے دکھ تو تقسیم ہو چکے ہیں، یہ تو اندرونی نفرتوں کا شکار ہو کر بعض عربوں کا دکھ محسوس کر رہے ہیں اور بعض عربوں کی دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ مگر ہمارے لیے ان سب کے دکھ ہمارے دلوں میں جمع ہو کر ایک دکھ بن چکے ہیں۔ اس لیے بہت دعائیں کریں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں خدا نے امن کی ضمانت دی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد کراتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بس ہمارے دکھ غیروں کے دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے خوف دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے حزن دوسروں کے لیے ہیں۔ بکثرت دعائیں کریں اور رمضان اس جلسہ کے دوران ذکر الہی پہ بہت زور دیں۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں چلتے ہوئے، گھروں کے اندر، ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں ذکر الہی سے اور درود سے۔ اس کثرت کے ساتھ ذکر الہی کریں اور درود بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو قبول فرمائے اور سارے عالم اسلام پر رحمت کی بارشیں برسنے لگیں۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین دعا کریں۔
आमीन। अस्सलाम वालेकुम।